اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبۃ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام، اور حسب معمول کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ قرآن مجید کی آیات جو تفاسیر اور ترجمہ اور عربی سے جو میں سمجھا مختصر انداز میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو انکریج کروں کہ آپ خود آگے بڑھیں اور قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور قرآن مجید کے معانی پہ غور فرمائیں، اور وہ انوار عالیہ، وہ نور جو قرآن آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے، اور اسی کا نام ہدایت ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کے بغیر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تلاوت کلام پاک کے بغیر ہمارا دل و دماغ بیماریوں سے نہیں بچ سکتا۔ کفر و نفاق و جو بڑی بیماریاں ہیں اسے نہیں بچ سکتا جب تک کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل نہ کی جائے۔ یہ ایسی ویکسین ہے کہ اس کی ہر روز ہمارے روح کو غذا دینے کے لیے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ضرورت ہے، اور میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ الحمدللہ رب العالمین میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو قرآن مجید پر غور و خوض کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو سستی، لیکن ہر مسلم، ہر مومن کو قرآن کا ساتھی بن جانا چاہیے۔ جب قرآن کا ساتھی بن گیا تو اسی قرآن نے موت کے وقت، قبر میں اور محشر میں شفاعت بھی کرنی ہے۔ احادیث میں موجود ہے
کہ قرآن جس کی حق میں شفاعت کرے گا قبول ہوگی، اور جس کے خلاف قرآن شفاعت کرے گا مشکل میں پڑ جائے گا، اور وہ بھی قبول ہوگی اور بندہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو قرآن مجید سے محبت، ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب تو ہم کہتے ہیں لیکن کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور ڈائریکٹ وہ فرما رہا ہے، جیسے پیغمبر کے ذریعہ اس نے ہم سے ہم کلام ہوا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بات ہے، فلاں امت نے یہ غلطی کی، اس طرح خدا کے بارے میں غلط سوچا، انبیاء کے بارے میں غلط سوچا، ان پر عذاب نازل ہو گیا، انبیاء کی باتیں نہیں سنی۔ یہ سب جو ہیں نصیحتیں، حکایتیں اور کبھی شکایتیں انسان سے، ارے مر جائے انسان تو کتنا ہی نافرمان ہے۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، ایک نورانیت، محبت خدا پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جب اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے تو خداوند متعال ہی اس کو خود ہی فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے پیغمبر موجود ہیں، اگر میری اطاعت کرنی ہے تو میرے پیغمبر کو فالو کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ وہ نظام اور سسٹم ہے، لیکن یہ قرآن کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اب بس چند دن باقی ہیں، قرآن کی بہار کا مہینہ آنے والا، یعنی ماہ رمضان المبارک۔ اب وہ تو ظاہر ہے کہ ایک آیت اگر اس میں توجہ سے پڑھی جائے تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ تو غور و خوض کیجئے، اور اس میں کہیں اگر مشکل پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تلاش کیجئے، یا پھر حضور کے اہل بیت علیہ السلام کی رہنمائی تلاش کیجئے۔ تو مشکل نہیں ہے، قرآن مشکل نہیں ہے، ویسے قرآن تو آسان بنایا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ قرآن ایسے بھی نہیں ہے کہ اتنی آسان کتاب ہے کہ ہر بات کو ہم ہی سمجھ سکیں اور ہم ہی، لہذا اہل بیت علیہ السلام کی رہنمائی وہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو خود کوشش کرتے ہیں کہ جو میں سمجھا وہی قرآن کا مطلب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی پہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ جن کو اللہ نے اتھورائز کیا ہے کہ وہ جو بولیں گے وہ میرا مطلب ہے، یعنی متکلم کوئی بھی متکلم ہے تو وہ اگر کسی کو اتھورائز کرے دے کہ تم جو بولو گے وہ میرا مطلب ہے، تو پھر اس انداز سے ایک تو اتفاق و اتحاد بھی قائم رہے گا، امت ایک جگہ پہ جمع رہے گی، اختلاف بہت کم ہوگا۔ نہیں تو ہر آدمی، اگر ہر عالم جو عربی جانتا ہے وہ کہے کہ جی میں مدرسے سے صرف ہونا پڑی اور اس کے بعد قرآن مجید پہ بیٹھ گیا اور عربی ادب پڑھ کے تو کہا جو میں سمجھا وہی ہے، تو اس کا مطلب سارے اختلافات کی جو ہے نا وہ جڑ قرآن پڑ جائے گا۔ اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کچھ شخصیتیں جو خدا کی وحی کی ترجمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو بات آسان رہے گی۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور مسلمہ حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور میری اطاعت و اہل بیت ہے۔ اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے، میرے پاس اکٹھے حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ اس کا مطلب جدا ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن ائمہ کی جیب میں ہوگا یا ائمہ کے گود میں ہوگا، یعنی مطلب قرآن کے خلاف وہ نہیں جائیں گے، قرآن ان کے خلاف نہیں جائے گا، یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ جس کے خلاف قرآن نہ جائے اس کی عصمت کی دلیل ہے، اور جو قرآن کے خلاف کبھی نہ جائے یہ اس کی عصمت کی دلیل ہے۔ تو وہ آپ کو غلط جو ہے وہ، اور ہمیشہ فرمایا پیغمبر نے میرے اہل بیت جو ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرو، ان کے پیچھے رہو، ان سے پڑھو۔ تو یہ آسان ہے، بہت سمجھ آنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا 2 5 10 کا گروپ ہو جو خدا کی طرف سے جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس بات کی پیغمبر اعلان فرمائیں، خدا اعلان فرمائیں، ذمہ دار ہوں کوئی وحی الہی کو جو اللہ کی مراد ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ تو بہرحال آسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے بھی وابستہ ہیں، قرآن سے بھی ہماری محبت ہے، ان کو سب سے زیادہ قرآن مجید پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور اہل بیت کے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس اگر جاتے ہم، مثلا میں موقع مل جاتا ان کے زندگی میں یا بارہ امام کے زندگی میں، اگر ہمیں موقع مل جائے تو وہ کیا کریں گے؟
وہی کریں گے جو حضور نے کیا. حضور نے صحابہ کرام کو کیا کیا؟ سب سے وہی کیا کہ جو آیا اس کو قرآن دے دیا. جو قرآن نازل ہو چکا تھا وہ اس کو کہا کہ پڑھو اور یاد کرو، سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو. اسی طرح اہل بیت بھی علیہ السلام کرتے، کیونکہ قرآن ہمارا نصاب تعلیم ہے اور اہل بیت علیہ السلام معلم بن کر آئے ہیں حضور کے بعد. تو اس لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اہل بیت کا ماننا والا ہو اور قرآن سے پیار نہ کرے اور قرآن کو نہ پڑھے. ناقابل قبول ہے. یہ بالکل بات مانی نہیں جا سکتی. وہ کہے جی مجھے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا یا قرآن مجید میں پڑھا نہیں کرتا، زیادہ غور و خوض نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا مطلب اگر وہ کہہ رہا ہے یہ، اس کا مطلب اس نے ابھی تک اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اس نے قرآن ہی حاصل کرنا ہے. تو اہل بیت کو ماننے والے ان پر ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو متوجہ ہو. لیکن تمام مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں سب پر لازم ہے. اور ماہ مبارک آنے والا ہے، خالی یہ نہیں کہ زور سے بڑے خوش الحانی سے پڑھ لیا جائے، اس پر غور و خوض بھی کیا جائے. اور غور و خوض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ جو تم سمجھے نہیں، چونکہ کلام ہے، کلام کے کئی معنی نکلتے ہیں. یا تو خود خداوند متعال بتائے یا وہ ہستیاں بتائیں کہ جن کو اللہ نے اتھورائز کیا ہے کہ تم بتاؤ گے وہی. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا حضور کی ذات ہے، وہ تو ہمیں ایمان ہے ان پر، یا حضور بتائیں کہ یہ ہستیاں ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کے جن کو اہل بیت کہا گیا ہے، آل محمد کہا گیا ہے، وہی لوگ ہیں. ہر آدمی نہیں ہو سکتا. تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غور و خوض کرنا چاہیے اور قرآن مجید پر پوری توجہ ہونی چاہیے. میں الحمدللہ یہ دیکھیے اب 5ویں پارے کی جو ہیں وہ آخری آیات اور آخری رکوع جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا میں نے کیا، چونکہ زندگی جو ہے وہ یہ نہیں کہا ہمیں ٹائم نہیں ملا کیا کرتے ہم، کوئی یہ جواب نہیں ہے. یہ تھوڑا تھوڑا یعنی ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ گفتگو کی ہم نے، 1 گھنٹہ ہم نے اس تلاوت کی اور گفتگو کی اس پہ. تو آخر آہستہ آہستہ ہم نے 5 حصے اس کے ختم کر دیے اور 5واں پارہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تھوڑا بھی اگر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے تو ایک وقت آئے گا کہ، اور پھر قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ پورا پڑھے تو اس کو پوری طرح جو ہے اس کی سوچ درست ہو جائے گی. نہیں، قرآن مجید یہی جو 3 4 5 پارے ہیں اگر غور سے پڑھے تو پورا پیغام دے دیتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ایک سورہ ہی پورا پیغام دے دیتی ہے. توحید سے پیار کرنا سکھا دیتی ہے، رسالت سے محبت کرنا سکھا دیتی ہے. رسالت کے بعد کون ہیں جو جن کی بات ہم نے سننی ہے، اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو ان کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. بس پھر کچھ نہیں رہتا پیچھے. اعمال کی جو اہمیت بیان فرماتا ہے قرآن مجید، تاکہ اعمال میں انسان کوتاہی نہ کریں. جو خدا نے واجب کر دیا اس میں کوتاہی نہ کریں، اس لیے کہ خدا کے سامنے نعمت خدا کی کھائے، زمین خدا کی بھی رہے، آسمان تلے خدا کے آسمان تلے رہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ خدا کے سامنے جب پیش ہو تو شرمندہ نہ ہو. یہ سارا قرآن مجید یہی کچھ جو ہے وہ انسان کو تیار کرتا ہے. تو عزیزان گرامی تھوڑا سا اس پہ توجہ فرمائیے. ماہ رمضان مل گیا ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت سے لوگ اس ماہ رمضان سے پہلے چل بسے، ہمیں خدا نے زندگی بخشی، یہ ماہ رمضان پھر ہمیں مل گیا ہے. تو ثواب بھی کمائیے جو اس میں حقیقی ثواب ہے کہ سمجھنا، عمل کرنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے اعمال میں کمزوری کو دور کرنا، یہ قرآن مجید ہے. تو کوئی یہ عذر نہ کرے جی میں پڑھ نہیں سکتا. اچھا عربی دیکھنا بھی ثواب ہے نا، لیکن اردو پڑھ سکتے ہو، انگلش پڑھ سکتے ہو، اس کو پڑھو اگرچہ وہ قرآن نہیں ہے مگر قرآن عربی میں ہے جو معجزہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے. تو اس کو اگر عربی میں، لیکن یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. 6-7 رول ہیں اس کے جو ہیں وہ البا تا سا آتی ہو تو 6-7 رول ہیں، وہ اگر انسان کو آ جائیں تو قرآن مجید پڑھ سکتا ہے آہستہ آہستہ. جب 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے اور بلکہ یاد بھی کر لیتا ہے. اور بسا اوقات تو آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا الحمدللہ ایران سے بعض بچے ایسے ہیں کہ جن کی پچھلے دفعہ سید محمد سن طبائی آئے، چھوٹی سی عمر ہے، وہ تو قرآن مجید کے معنی بھی جانتا ہے. حیران پریشان علماء حیران پریشان ہو گئے. تو اتنی بڑی عمر کے لوگ اگر یہ بہانہ بنائیں، اگر ابھی ان کو گورنمنٹ کہے کہ اگر تمہیں انگریزی صحیح نہیں آئی تو آپ کو واپس ملک میں بھیج دیا جائے گا، فوراً لگ پڑیں گے اور انگریزی ٹھیک کر لیں گے اپنی. آج مثلا یہ ہے کہ وہ کسی کو ویزا نہیں ملتا یا کسی کو جو سٹیزن شپ نہیں ملتی، تو بہت سے لوگ جو ہیں جو ماشاءاللہ پسند نہیں کرتے انگریزی کو، لیکن انگریزی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پاس کر لیتے ہیں ایگزام. تو قرآن مجید بھی کیا حرج ہے کہ قرآن مجید پر توجہ کی جائے؟ کیا رب کریم کی نعمتوں کا، رب کریم کے ثواب پر کوئی آدمی کو یقین نہیں ہے جو فرما رہا ہے میں ثواب دوں گا؟ نہیں.
اس پر یقین سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج 5واں پارہ، اگرچہ پارے جو ہیں پیغمبر کے زمانے میں اس طرح نہیں تھے جس سے آج ہیں، یہ بعد میں عبدالملک بن مروان کے زمانے میں بنائے گئے۔ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ جی قرآن کے 30 پارے تھے یا 40 تھے، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ قرآن کے پارے بعد میں بنائے گئے، جب تراویح ایک اسٹیبلش منٹ کے طور پہ ہو گئیں تو اس وقت جو ہے وہ 30 دنوں پہ تقسیم کر دیے گا قرآن مجید کو، تاکہ ہر روز ایک پارہ ختم کیا جائے اور کم از کم جو ہے وہ ماہ رمضان میں قرآن مجید جو ہے ختم کیا جائے۔ ورنہ قرآن مجید جو ہے وہ 114 سورتوں کا نام ہے، اس میں ہر سورت جو ہے وہ بہرحال اہم ہے اس کو پڑھنا، اور اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں اس صورتوں میں بھی بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے جو علمی اختلاف ہے ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ بسم اللہ جو ہے وہ کس صورت کی جز ہے اور کس کی نہیں ہے۔ بہرحال آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کی بسم اللہ کی ابتدا بسم اللہ ہے اس کو جز سمجھتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بہرحال علماء ہمارے بھائی اہل سنت جو ہیں وہ اس کو جز نہیں سمجھتے سوائے ایک سورہ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تبرکاً کہتے ہیں لکھی گئی ہے، مگر قرآن مجید میں ہر جگہ لکھی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے علمی اختلاف ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ پارے اس زمانے میں نہیں تھے، مگر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی نے میں سمجھتا ہوں یہ تو 30 ہیں، اگر آسانی کے لیے مثلا 50-60 پارے کر دی جائیں تاکہ تھوڑے تھوڑے ایک بندے کو حصہ دیا جائے تاکہ قرآن جلدی ختم ہو جائے کسی مرحوم کے اصال ثواب کے لیے یا کسی گھر میں برکت کے لیے، تو یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کیا ہوا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مثلا میں ربو پڑھتا ہوں تو بھی قرآن مجید پڑھتا ہوں، تو یہ باتیں بہرحال ایسی ہیں کہ بعض لوگوں کو علم نہیں ہے اور ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی پیدا کرتے ہیں جی۔ پر آج جس رکوع سے میں نے شروع کیا تھا کہ میں اپنے وقت پہ ختم کر لوں، دل چاہتا ہے کہ آج 5ویں پارے پر اختتام کر لوں، اور کچھ ادھر ہے نہیں، اور جو کچھ میں مطلب اس میں بیان کر سکتا ہوں اپنی طرف سے بیان کروں۔ یہ سورہ النساء کی آیتیں، اور سورہ النساء میں نے اس دن بھی عرض کی ہے کہ کوئی سورہ رجال کوئی بھی نہیں ہے، سورہ النساء ہے۔ اس کا مطلب اسلام یہ نہیں ہے کہ مردوں کو وہ بہتر مخلوق سمجھتا ہے اور عورتوں کو کم مخلوق سمجھتا ہے۔ مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اپنی ڈیوٹیز ہیں، اس کے مطابق آدمی ادا کرے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو کم ثواب ہے، جیسے آج کل جو ہیں اس چیز کو ایڈوانس دنیا کہتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ ایک کام مرد بھی کر رہا عورت بھی کر رہا تو عورت کو کم تنخواہ ملتی ہے اور مردوں کو زیادہ ملتی ہے، اور یہ بھی آج بھی ہو رہا ہے۔ اور کیا بات ہے، عورتوں کے حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، یہ حقوق کے علمبردار نہیں ہے، دوسرے قسم کی غلامی ہے۔ یہ جو خواتین کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے پہلے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا اسلام سے پہلے، اور اسلام آنے کے بعد بھی جب لوگوں کے، اب ظاہر ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ جہاں جہاں اسلام اپنے آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں وہاں عورتوں کو پورے حقوق ملے ہوئے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ پورا نظام کام کرتا ہے تو پورے حقوق ملتے ہیں۔ بہرحال پھر یہ تو پھر بھی کوشش یہی ہے کہ جو آدمی خدا کا خوف کرتا ہے وہ اس کو کسی حد تک جہاں تک وہ دے سکتا ہے حقوق دے، اور اسی طرح خواتین بھی اسی طرح جس کا حق ہوتا ہے وہ اس کو دیتی ہیں۔ تو اس لیے دونوں جو ہیں خدا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کام کرتے ہیں، نہیں یہ ہے کہ کسی کی تعریف یا کسی NGO کے جو ہیں وہ ممبر بننے کے لیے کچھ آواز اٹھائی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ۔ تو بہرحال تو اس سورہ النساء میں کمزور طبقہ جو زمانے میں تھا، یتیم آفن اور خواتین وومن، تو ان کو خصوصی طور پر اب دیکھیں مسلسل سورہ النساء سے ابتدا میں لے کر اب تک مسلسل جو ہے وہ ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی وائیولیٹ نہ کرے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان میں جو بھی کرے گا وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ قرآن مجید مسلسل جو ہیں لوگوں کو اس بات سے متوجہ فرما رہا ہے کہ ان کے حقوق ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ اور کون وائیولیٹ کرتے تھے؟ زوردار مرد ہی، جو کہ اس وقت بھی زوراور جو تھی وہ یہی مخلوق تھی، اور اگرچہ ڈیوٹیز میں ذرا اس طرح ان کو بنایا گیا جو مرد کو جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، لیکن اس نے زور کو مس یوز کیا، جس کے پاس طاقت آ جائے وہی مس یوز کرتا ہے، اور دنیا میں بندر باٹ چل رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ بات ہوتی رہی ناانصافی، چھوٹے سے گروپ میں بھی بڑے سے گروپ میں بھی، یتیموں پر، مستورات پر یہ زیادتی ہوتی رہی، اور کیا کیا ہوتی رہی وہ انسان یہ آیات پڑھے تو پتہ چلے گا۔ یہاں یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اب جب گفتگو ہو رہی تھی کہ جہاں خواتین کے اس کی، تو اس میں یہ بات بھی آئی کہ واللاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، چونکہ بہت زیادہ زیادتی ہوتی تھی، لہٰذا اب ذرا اس کو جو ہے نا مناسب انداز سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خواتین جو بہت بڑا جرم کر بیٹھے ہیں، غلط کاری، فاحشہ، یعنی اس کو عموماً ایڈلٹری کے لیول تک جو ہے وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، تو پہلے تو 4 گواہ ان پہ قائم کرو، کیا انہوں نے ثابت کرو کہ واقعی یہ ہوا ہے۔ یقین جانیں کہ بہت مشکل ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، قتل کو ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں نے قتل کیا ہے 2 گواہ چاہیے، لیکن اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، ان 4 مرد۔ بتائیں کہ کیا کسی نے خوب کہا کہ اس آدمی کو جس نے یہ جرم کیا ہے، لگتا ہے اس بات کی سزا نہیں ملتی کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے، بلکہ اس بات کی، ایسی بات ہے اس نے کہ اس بات کی سزا ملتی ہے کہ تم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیوں کیا کہ جہاں تمہیں 4 آدمی دیکھ رہے تھے۔ کتنا مشکل کر دیا، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کی بات کو ایسی بیان کر دیا میں نے کہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس سے سوسائٹی پر بڑے برے اثرات پھیلتے ہیں، پورے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ لہذا اس کو ثابت کرنا آسان نہیں، جب تک کہ 3 اگر 4 کی تعداد صحیح معنوں میں اور بالکل ہو بہو بیان ہو نہ ملتے ہوں، ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ثابت نہ ہو سکے، تو وہ گواہوں پر جو ہے وہ حد جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تم نے خاموش رہنا تھا جب تمہارے پاس پورا عدد نہیں تھا، تو اس لیے کہ کسی خاندان کی عزت کو خاک میں ملانا جو ہے کوئی آسان ہے؟ اللہ! ایک فرد نہیں ہوتا، 4 گواہ اس پہ چاہیے۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دیں تو پھر البتہ اس وقت سزا یہ جب ثابت ہو جائے۔ آسان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں ہیں، سخت سزائیں۔ ہاں، جرم سزائیں صرف سزا دینا نہیں ہوتا، تاکہ جرم کو روکنا بھی ہوتا ہے۔ مجرم کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ دوسرا کوئی سوچے بھی نہیں ایسا کرنے کی۔ اگر جب وہ 4 گواہ ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہ پہلی آیتیں ہیں، ان کو گھروں میں روک لو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت ان کا کام تمام کر دے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، یعنی کوئی دوسری احکام آ جائیں یا کوئی دوسری صورتحال۔ تو اس میں یہ ابتدائی احکامات تھے، کیا گھر میں ان کو روک لیا جائے اور جب تک کہ ان کو موت آ جائے، چونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے وہ جرم ثابت ہو گیا کورٹ میں۔ اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ افواہوں میں لوگ جو ہیں، اور لوگ آج کل بہت بری عادت ہے کہ چھوٹی سی بات ہو، چونکہ ٹیلی فون آ گئے ہیں، اور فٹافٹ جناب بات ایسی ہی کر دیتے ہیں جیسے یعنی یہ بات بڑی خطرناک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ اس قسم کی افواہ پھیلانا کسی خاتون کے متعلق، کسی مرد کے متعلق جو ثابت نہ ہو سکے۔ واللذان، اور وہ 2، اگرچہ سیغہ یہاں لفظ جو ہے وہ مذکر کا ہے، لیکن سے دونوں عورت و مرد مراد ہیں۔ یأتینہا منکم، اور وہ لوگ جو ایسی حرکت اگر اور مرد اور عورت کریں، منکم فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، سزا دو۔ اب پہلی جو آیت ہے اس کا متعلق یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کوئی ایسی حرکت کرے، چونکہ ظاہر ہے کہ فامسکوہن فی البیوت اور من نسائکم، یہ اشارے ہیں کہ شادی شدہ عورت کوئی ایسی حرکت کرے اور حکام خداوند متعال کے خلاف ورزی کرے، یہ ان کی بات ہے۔ اور دوسرے جو واللذان یأتینہا منکم، وہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ لڑکی لڑکا ہیں، اگر وہ کوئی جرم کریں تو ان کے لیے ہے کہ وہ ان کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، سزا دی جائے۔ بعد میں آتے ہیں 100 کوڑے۔ اگر وہ، یہ ان کی بات ہے، فین تابا، اگر یہ توبہ کر لیں، واصلحا، اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو پھر ان سے اعراض کرو، چشم پوشی کرو۔ یہ
جرم کے ثابت ہونے سے پہلے کی بات ہے. کورٹ میں گیا, گواہ بھگتے, سزا ہو گئی, بعد کی توبہ نہیں ہے, وہ سزا ملے گی. ہاں لیکن توبہ ایک سائڈ پہ توبہ ہے. سزا مل بھی جائے تو بھی ایک آدمی کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا, تو اس نے توبہ نہیں کی. ایک آدمی کو سزا ملی, سزا ملنے کے بعد جو ہیں یا پہلے کم از کم یعنی اس کو توبہ تو کرنی چاہیے نا. ایک جرم اس نے ایک تو یہ جرم کیا کہ قانون کو توڑا, یہ دنیا میں جو نظام ہے اس نظام میں سے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ خداوند متعال کے احکامات کے بھی خلاف ورزی, خدا کو ناراض کیا. خالی اس سزا سے بات, ذرا یہ بات ذہن میں رہے, جو سزا مل جائے اگر اسلامی کورٹ میں تو اس سزا سے خالی یہ بات نہیں تھی, توبہ بھی ہوگی اس کی. توبہ اس کے دل و دماغ سے تعلق ہے, خداوند متعال سے خصوصی توبہ کرے کہ میں نے توبہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر اس سے سزا سے پہلے ابھی پتہ بھی نہیں چلا, کسی سے توبہ کرے, اصلاح کر لے اپنی, اور جس کو پتہ ہو یعنی ایک دو کوئی تین کو, وہ پھر ایسے نہ ہو کہ لوگوں کو اس کو پھیلاتے پھریں. ان سے اعراض کرو, نظر انداز کرو ان کو. توبہ کر لیا انہوں نے, استغفار کر لیا, اب زندگی کو ٹھیک کر لیا ہے. پہلے ویسے بدماش اچکے تھے, اب انہوں نے اپنے راستے کو بدل لیا ہے, اب پرہیزگار ہو گئے ہیں, ان کی سوچ بدل گئی ہے. تو اب ان کو جو ہے راستہ کھلا ہونا چاہیے, ان پر وہ صاحب کی وجہ سے سوسائٹی میں ان کا مقام نہیں گرنا چاہیے. اللہ اکبر. ان اللہ کان توابا رحیما, بے شک سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور نظر رحمت کرنے والا ہے. ایک توبہ ہوتی ہے بندے کی طرف سے, وہ خدا کی طرف استغفار کرتے ہوئے جاتا ہے. ایک توبہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, تواب ہے, یعنی وہ توبہ قبول فرماتا ہے. یعنی بسا اوقات لوگ جو ہیں جب خود ہی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید کے معنی اس طرح پہنانا شروع کر دیتے ہیں, قرآن مجید پر امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثلا بعض لوگ شاید ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں, مومنو تم بھی صلوات بھیجو. تو وہ سمجھتے ہیں شاید بعض لوگ اسی طرح بھی سوچتے ہیں خدا بھی صلوات پڑھ رہا ہے. نہیں, خدا رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرشتے اور مومنین پیغمبر کے لیے دعا کرتے ہیں, پیغمبر کے لیے طلب رحمت کرتے ہیں. اب یہ پھر لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پیغمبر کو کیا ضرورت ہے. بھئی پیغمبر کو ضرورت نہیں, یہ کسی کے لیے دعا کرنا یہ محبت کی دلیل ہے. بندہ اگر پیغمبر کے لیے دعا کرے گا تو اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اسی محبت, یہی محبت تو بنیاد ہے دین کی, یہی محبت تو دین کی بنیاد ہے. لہذا یہ صلوات جو ہے یہ دل میں محبت پیدا کرتی ہے. اس محبت سے پھر انسان جو ہے وہ پیغمبر کے الفاظ اور احکامات کی طرف جاتا ہے. جب بس یہی بات ہے, مطلوب ہے کہ پیغمبر سے محبت کرتے ہوئے انسان پیغمبر کی اطاعت کرنا شروع کر دے تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح بہت سے امور ایسے ہیں جن میں تو توبہ بھی اسی طرح ہے. بندہ بھی توبہ کرتا ہے, اللہ بھی توبہ فرماتا ہے. بندہ توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ توبہ کا مطلب اللہ رجوع فرماتا ہے اس بندے کی طرف, اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے مڑنا, ریٹرن ہے. تو بندہ بھی مڑتا ہے اللہ کی طرف, اللہ مڑتا ہے اس کی طرف. اللہ اپنی رحمت سے اور مغفرت سے مڑتا ہے, اور بندہ اب یہ مڑنا یہ ہمارے زبان و ادب جو ہے خداوند متعال کے متعلق ہر چیز کو, اب ظاہر ہے کہ اللہ مڑتا ہے, یہ مڑنا چلنا, مگر یہ ہمارے ادب ہے, یعنی رحمت فرماتا ہے اور یہ توبہ کرتا ہے. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. وہ لوگ, توبہ انہی کی ہوتی ہے, صحیح معنی میں سچی بات ہے کہ جنہوں نے غلطی کی, یعملون السوء بجہالۃ, جہالت کی وجہ سے, پھر فوراً توبہ استغفار کے اللہ کی طرف مڑے, واپس آ گئے اپنے واپس جگہ پر, اصل جو ان کا راستہ تھا. اللہ انہی پر جو ہیں ان کی طرف جو ہے وہ نظر کرم فرماتا ہے, نظر رحمت فرماتا ہے اور نظر مغفرت فرماتا ہے. علیہم وکان اللہ علیما حکیما, اللہ سبحانہ وتعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یعنی مطلب سچی بات ہے کہ ایک آدمی جیسے اوہ توبہ 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 توبہ, یعنی یہ تو مذاق ہوتا ہے. توبہ کا مطلب یہی ہے کہ دل سے معافی مانگی جائے خدا سے اور خدا کی طرف مڑا جائے, آئندہ نہیں کروں گا. اور اگر آئندہ بھی ہو جائے, ہو جاتا ہے, آخر ہم معصوم تو نہیں ہوتے, پھر مڑے فوراً. کیا خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے فرمایا کہ اللہ
تو اپنے نظر کرم سے واپس ہماری نظر کرم فرما، اور اگر پھر ہم سے غلطی ہو تو ہم تیری طرف جب مڑیں پھر نظر کرم فرما۔ یہ اپنی عادت ہمارے ساتھ بنا لیں۔ غلطیاں یہ انداز ہے۔ اسی طرح معصوم نے فرمایا کہ ہمارا اور ان کا تقویٰ، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ کا تقویٰ اور ہمارا تقویٰ، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی ایسا راستہ ہو جو جھاڑیوں سے دونوں طرف سے جو اٹا ہوا ہو، اور وہاں سے اگر ہم گزریں تو ہمارا دامن کہیں بھی نہ الجھے، یہ ہمارا تقویٰ ہے، اور آپ کا دامن کہیں یہاں ہو جائے، یہیں کبھی یہاں الجھے کبھی وہاں الجھے، دامن کو چھڑاتے ہوئے راستے پہ چلتے جاؤ، یہ تقویٰ کا راستہ ہے۔ باقی لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہیں کہ ان کو عصمت کا درجہ دیا جائے، اس میں محفوظ لوگ گزرے ہیں، لیکن معصوم اکثریت انسانوں کی وہ یہی ہے کہ غلطی کرے گی توبہ کرے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ غلطی بھی کرتا رہے اور توبہ کان پکڑتا رہے، ایسے نہیں ہے۔ غلطی کر کے چھوڑ دے، پھر کبھی غلطی ہو جائے گی، پھر واپس آئے، پھر چھوڑ دے۔ یہ انسان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے انسان کہ کون سی بات میں خواہ میں ایسے مزاحیہ طور پہ توبہ کر رہا ہوں اور کہاں میں سنسیئرلی کر رہا ہوں۔ انسان خود اس کی ضمیر اس پر گواہ ہوتی ہے۔ بہرحال وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، اور حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جب موت حاضر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، توبہ کرتا ہوں یا اللہ، تیری طرف مڑتا ہوں یا اللہ۔ اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے کہ جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، وہ تو مڑتے ہی نہیں نا، ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں۔ یعنی نہ اللہ نظر رحمت، توبہ سے مراد اللہ نظر رحمت ایسے لوگوں پر بھی نہیں کرتا کہ موت جب آئے دیکھیں موت کو تو سامنے تو پھر توبہ شروع کر دیں، اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتا جو حالت کفر میں مر جائیں۔ بات بڑی آسان ہے سمجھنا کہ فرعون نے بھی یہ کیا۔ اگر ہم فرعون کے واقعات قرآن مجید میں پڑھیں تو جب وہ غرق ہونے لگا تو کہا میں ایمان لایا، اللہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، اور بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں اس پر ایمان لے آیا میں۔ اور اس وقت اس کا جواب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت، اب تو توبہ کرتا ہے، اس کو توبہ قبول نہیں فرمائی، چونکہ پہلے پیغمبروں کو بھیجا، سمجھایا، لیکن کمال ہے وہ عذاب ٹل جاتا تھا۔ اس سے دعا کرو نا یہ عذاب ٹل جائے میں اسلام لے آؤں گا، عذاب ٹل گیا نہیں کیا، تو یہ اس نے مذاق کیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں غلطی پہ ہوں، باقی دل و جان سے رب العالمین سے توبہ کرے، توبہ کر کے جو ہے وہ پھر کوشش کرے، اپنی طرف سے پوری اسٹرگل کرے کہ میں جان بوجھ کر ایسی غلطی نہ کروں، پھر ہو بھی جاتی ہے جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو فوراً واپس آئے اور استغفار کرے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان راستہ بھی کبھی نہ چھوڑے اور ایسی زبان سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتا رہے۔ جیسے کہ آج استغفار کا جو ہے وہ مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اور آنے والا مہینہ بھی، اور ماہ شعبان میں زیادہ زیادہ استغفار ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ذرا بیٹھ کر انسان سوچے میں کون سے غلط کام کر رہا ہوں، شریعت کے احکامات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں شریعت کی طرف سے۔ نماز پنجگانہ ہے، اچھا جی، زکوٰۃ و خمس اور روزے آنے والے ہیں، اچھا اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور استغفار کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا پورا مہینہ نماز نہیں پڑھتا، جس دن 15 شعبان کو جا کر استغفار کر رہا ہے، بیٹھ کر استغفار کر رہا ہے، ممکن ہے پچھلی گناہ معاف ہو جائیں، آگے پھر وہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی عادت چینج نہیں کی ہے، اس نے استغفار سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر انسان تھوڑا سا ضمیر کو متوجہ ہو اپنے ان سائڈ کی طرف تو وہ کہہ سکتا ہے نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ، رب العالمین ہم وہ کیسے برداشت کریں گے جہنم کا۔ دعائے کمیل میں مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تو دنیا کی تھوڑی تھوڑی تکلیفوں سے بلبلا اٹھتا ہوں، شور کر اٹھتا ہوں، چیخ کو پکار کرتا ہوں، اور آخرت کا عذاب میں کیسے برداشت کروں گا کہ جس کی تاب زمین و آسمان نہیں لا سکتے۔ اور وہ تیرے غضب کی وجہ سے ہوگی۔
خدایا اپنی پناہ میں لے لے ہم لوگوں کو اور ہماری مدد فرما۔ بر الہ ایک بچہ کسی گھر میں بھی ایسا ایسا چلتا ہے اور پھر جوان ہوتا ہے اور اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے والدین جن کے دلوں میں رحمت تیری ذات نے رکھی ہے اور بچے کے لیے وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ بر الہ ہمارے پر اسی طرح رحم فرما اور اپنا کرم فرما۔ عزیزو خیال رکھو، وہ ٹائم آنے آ رہا ہے، خدا نے بہت ٹائم دیا ہے۔ دیکھو جس آدمی کی عمر جو ہے وہ 30-40 برس ہے، اس کو اگر وہ 16 سال سے گننا شروع کرے، کتنے ماہ رمضان آئے ہیں، کتنے جو ہیں وہ شعبان آئے ہیں، اگر ان سارے شعبانوں اور ماہ رمضانوں میں اگر وہ توبہ نہیں کر سکا تو کتنی بڑا بدقسمت ہے وہ لوگ۔ کرتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے، یہ مسلسل عمل ہے، ایک دو راتوں کا نہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یہ ایک خاص دوسرے مسئلے کی طرف قرآن مجید توجہ ہماری لے جانا چاہتا ہے کہ جو پہلے زمانے میں بہت بری حرکت کرتے تھے لوگ کہ بسا اوقات جو ہیں کسی خاتون سے شادی کر لی اس کی دولت دیکھ کر، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بالکل ازدواجی تعلقات قائم بھی نہیں کیے، اس کو ایسے جو ہیں وہ بالکل بیکار ایک عضو معطل کی طرح اس کو گھر میں رکھا، اور پھر کیا کیا کہ ہاں تم اگر پیسے یہ جو ہے نا، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حقمار بہت بڑے رکھ لیے اور پھر حقمار بھی نہ دینے کے لیے کہا کہ تم حقمار معاف کرو، تو جو ہے نا یہ ساری باتیں جو ہیں اس زمانے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، اور عضو معطل کر کے رکھ دیا اور اب وہ مجبور ہو کر بیٹھی ہے۔ تو اس طرح کے امور جو ہیں ہوا کرتے تھے، قرآن منع فرما دیا۔ اے مومنو، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو تو لا یحل لکم، اے مومنو لا یحل لکم ان ترثوا النکاح کرہا، کہ عورتوں سے تم نکاح کر کے خواہ جو ہے زبردستی ان کے وارث بن جاؤ، یا مال بھی اسی طرح ان کے مختلف طریقے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال ہوتے تھے کہ عورتوں کے مال کو کھا لیا جائے۔ اور اس طرح بھی ہوتا تھا نا کہ یعنی وہ آگے بھی آنے والا ہے کہ خواہ اپنی جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی ان پر بھی جو ہے وہ پردہ ڈال کر باپ کی وفات کے بعد ان کو اپنی بیوی بنانے کی کوشش ہوتی تھی۔ تو یہ ساری باتیں، ساری بری رسمیں قرآن مجید نے ان پر جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وار کیا ہے، اور لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو تو بات سنے قرآن مجید کی، اور جب مومن نہ ہو تو ساری حرکتیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو تم ایسی حرکت نہ کرنا، ولا تعضلوہن لتذھبوا ببعض ما آتیتموہن، تم انہیں جو ہیں جو اس لیے نہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ان کا جو مال ہے جو ان کو کہیں سے بھی آیا ہے تو اس کو کھانے کے لیے تم اس قسم کے جو ہیں وہ ہتھ کنڈے استعمال نہ کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھتی ہیں اور یعنی زنا جیسا جرم کر بیٹھتی ہیں اور بہت بڑا جرم کر بیٹھتی ہیں، اس وقت ان کے لیے اگر آپ یعنی ان کا مال نہ دیں تو الگ بات ہے، لیکن جو مال ان کا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح حقمار جو آپ لوگوں کو رکھنا ہے اس کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے، زور سے اسے معاف نہ کرایا جائے۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ان کا اچھا سلوک کرتے رہو، ہاں وَعَاشِرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ معروف طریقے سے، مناسب انداز سے جو ہیں ان کے ساتھ رہو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں جو ہے وہ کسی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، اگر تم ناپسند کرو کسی وجہ سے، تو بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم اگر کسی کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے اللہ نے اس کو، اس میں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم کسی اور وجہ سے ناپسند کر رہے ہو، ممکن ہے اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو۔ اس لیے اس سوچ کو لے کر جو ہیں آپ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم کوئی دوسری شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ان کو تم نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، شادی کی حقمار رکھا بہت زیادہ مال، دے دیا یا دینا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا،
کوئی چیز بھی اس سے تم واپس نہ لو. یعنی لوگ جو ہیں وہ ہر طرف سے کبھی میراث کو ہڑپ کرنا، کبھی حکمار کو مختلف ہتھ کنڈوں سے ہڑپ کرنا. زبردست. اللہ اکبر. قرآن کس قدر حمایت فرما رہا ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق نسواں. فرمایا اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم جو ہیں، کیا یہی تمہاری غیرت ہے، کیا یہی تمہارا جو ہے جوان مردی ہے کہ تم جو ہیں وہ اس قسم کے بہتان اور کھلم کھلا گناہ جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہو؟ جو دے دیا ہے انہی کے پاس رہنے دو. وکیف تاخذونہ. ارے اب ان کی جو دوسری غیرت کا انداز ان کو انکریج، اس کو کیا نا وہ انسائٹ کرنے کے لیے کہ ذرا خیال تو کرو، تم مرد ہو. وکیف تاخذونہ، تم کیسے ان سے واپس لوگے؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، تم میاں بیوی رہ چکے ہو، تمہاری زندگی اکٹھی گزر چکی، تم اب ایک انداز سے ایک خاص مدت تک تم جو ہے وہ بہت ایک دوسرے کو چاہتے تھے، تو اب یہ کیا ہوا کہ مال دے کر واپس لینا چاہتے ہو؟ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور تم نے یعنی جب نکاح ہوا اور اس وقت جو ہے بہت سے اقرار، بہت سے عہد و پکے وعدے یہ کرتے کیے، اور اب جو ہے یہ کیا ہوا؟ بہرحال ویسے ایک بات تو نہیں ہے، بہت سے وعدے وعید جو ہیں میاں بیوی آپس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یا کم از کم جب بیوی گھر میں آتی ہے تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہو جاتا ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے ایک عہد ہوا. تو اب جو ہے تم یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اب تم کہتے ہو وہ واپس کرو. نہیں، جو دے چکے ہو واپس نہیں لینا چاہیے. اب ایک پوری آخر تک آیت ہے جس میں رب العالمین نے رہنمائی فرمائی اور کہ کون سی خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے کوئی شادی کر سکتا ہے. تو یہاں خصوصی طور پہ جو محرم عورتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے. فرمایا حرمت علیکم، نہ اس سے پیچھے پہلا دے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور جن خواتین سے تمہارے آبا نے عقد کیا تھا ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے. ہاں جو پہلے گزر چکا اس کی الگ بات ہے، لیکن اب اس کے بعد جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. لوگ کیا کرتے تھے، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں، باپ کی منقوہ ہوتی تھی، ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کو اپنی ملکیت بنا لیتے تھے اور ان کو بیوی بنا لیتے تھے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. قرآن مجید نے ان کو سختی سے منع فرمایا، ایسی حرکت اب نہیں ہوگی. اب دیکھیں کہ لوگ کس قدر اسلام کی برکت سے کمزوروں، یتیموں اور خواتین کو کتنی عظمت ملی، اور ان کے حقوق جو ہیں وہ بیان ہوئے اور ان کو ظلم کی چکی سے نکالا اسلام نے. اگر انسان دیکھے تو پھر آج بھی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حقوق نسواں کے علمبردار ہیں، یا عورتیں یا مرد، ان کو بھی دیکھو وہ کیسے یعنی آج تو یہ ہے کہ اگر اس کو خلاصہ طور پر بیان کیا جائے، وہ جو NGOs اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ خواتین کے لیے مثلا کام کر رہی ہیں، زیادہ تر تو ان کو یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو کہو کہ شوہر کی بات کو کیا سننا ہے، تم چلے جاؤ باہر، اب اپنی مرضی کرو. آخر نظام میں ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے. جب انسان ماں باپ کے گھر میں ہوتا ہے وہاں ماں باپ کی بات سننا ہوتی ہے، جب شوہر کے گھر میں آتا ہے تو شوہر کی بات سننا ہے تاکہ سسٹم چلتا رہے. یہ کوئی عصمت و اس کی بات نہیں ہے، تاکہ سسٹم چلتا رہے ایک دوسرے کی جو ہے وہ. اور اس لیے خواتین پر جو ہیں وہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی، ساری ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ خیال رکھیں، ان کے نان و نفقہ کا خیال رکھیں، اپنے حیثیت کے مطابق ان کو مکان دیں. یعنی لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا جی، ہم تو یعنی آپ ذرا دیکھیں آج جو آواز اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے ظلم آج بھی ہو رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. سارا چیزیں وہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا عادلانہ نظام تو کہیں بھی نہیں ہے، نا انصافی ہر جگہ ہے. کہیں مرد جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اور کہیں عورتیں زیادتی کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. لیکن اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے حقوق سے آگے نہیں بڑھتے، دوسرے کے حقوق لیتے نہیں. یہ ذہن میں رہے.
کچھ بھی ہو جائے، مثلا انگلینڈ میں اگر کہہ دے کہ شوہر کی ساری جائیداد عورت لے لے گی، بیوی لے لے گی، تو وہاں مومنہ جو ہو اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق کا معاملہ بھی چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، نہیں بات بنتی، لیکن وہاں مومنہ کہے گی نہیں، میرا ایسا جو بنتا ہے وہ لوں گے، میں زیادہ نہیں، میرا جو حق مار ایسا بنتا ہے وہ لوں گے، باقی جائیداد دے بھی دے گورنمنٹ واپس کر دے گی۔ ہاں اگر اس نے خود بنائی ہے، کوئی کمایا ہے، کچھ لگایا ہے، تو وہ اپنا حصہ لے گی۔ تو یہ ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والی خواتین اور اللہ پر ایمان رکھنے والے شوہر۔ وہ بھی یہ نہیں اس لیے کہ وہ خاتون ہے اور کہیں مثلا یہاں چھوڑ دیں، کہیں اور یہاں کا پاکستان کی بات کرتے ہیں یا دوسرے مسلمان ملک کی، وہاں جو ہے وہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور باقی یہ ظلم و زیادتی ہر جگہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ مسلمان سو کالڈ مسلمان ملک جو ہیں وہ مسلمان تو ہیں، لیکن اسلامک سسٹم نہیں ہے کہ جس میں عدل و انصاف نافذ ہو رہا ہو۔ یہ مشکل ہے، ہر جگہ مشکل ہے، زیادتی ہو رہی ہیں۔ اب خدا کے ہاں جواب دیں گے، جو مرد زیادتی کرتا ہے وہ بھی جواب دے گا، جو عورت زیادتی کرتی ہے وہ بھی جواب دے گی۔ لہذا اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو قرآن کی روشنی میں متعین کرو۔ جہاں تک قرآن تمہیں جانے دیتا ہے وہاں تک چلے جاؤ، جہاں سے قرآن روک دیتا ہے رک جاؤ۔ تم آج بھی مومن بن کر جی سکتے ہو اور کل خدا کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہو۔ فرمایا ہاں یہ بات بڑی غلط ہے، پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو وہ غلطی کی جن لوگوں نے، چلیے اس کو الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑا کھلم کھلا گناہ ہے اور مقتن بہت بڑی قابل نفرت بات ہے، وساء سبیلا بہت برا طریقہ ہے۔ ایسی حرکت جو ہے دیکھو 3-4 الفاظ استعمال کیے قرآن مجید میں، ایسی حرکت نہیں ہوئی۔ آج کل الحمدللہ کوئی نہیں ہوتا یہ، لیکن پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس بڑی بری رسم کو قرآن نے جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تمہاری اپنی مائیں بھی وہ تم پر حرام ہیں، وبناتکم، اب یہ جنرلی ایک احکامات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی نے، ہاں تمہاری اپنی مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، اور اسی طرح جو ہیں وہ یہ جو نسبی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، یہ سب تم پر حرام ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیں، بہن کی جو ہے نا وہ نواسیاں، پوتیاں سب جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، خاص کنڈیشن کے ساتھ، وہ ظاہر ہے کہ کسی اور وقت بیان ہوگی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جنہوں نے جو آپ کی جو دودھ پیا جنہوں نے آپ کے ساتھ، یعنی دودھ شریک بہنیں۔ اور پھر فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ خواتین جن کی پیچھے دوسرے شوہر سے بیٹیاں آئی ہیں خواتین کے ساتھ، اب وہ تمہاری بیوی ہیں، تو وہ بچیاں بھی کہ جو تمہاری عورتوں کے ساتھ آئی ہیں، یعنی ان کی بچیاں ہیں پچھلے شوہر سے، وہ تمہارے گھر میں آئی ہیں، تم نے ان کو پالا ہے، اور بشرطے کہ وہ خاتون نکاح کے بعد زوجہ کے طور پر تمہارے پاس رہی ہو، تو اس کی وہ پہلے شوہر سے جو بیٹی ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر نکاح تو ہوا مگر جو ہیں وہ ایز اے میاں بیوی تم دونوں نہیں رہے، تو پھر وہ پچھلے جو شوہر سے بیٹیاں آئی تھیں یا رہیں یا ہیں، تو وہ حرمت وہاں تک پھر نہیں جاتی۔ اگر ایز اے میاں بیوی رہے ہوں اور پھر وہ بیٹیاں ساتھ آئی ہیں تو ان کے ساتھ بھی نکاح اس کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں جو اگر اب میری گفتگو میں جلدی میں جو ٹائم ختم ہونے کو قریب ہے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو رہ گئی ہو یا میں صحیح سمجھا نہ سکا ہوں، آپ خود قرآن مجید اٹھائیں، تفاسیر اٹھائیں، آپ کو تفصیل سے یہ باتیں مل جائیں گی، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں، لیکن ضرور پڑھیں ضرور۔ اور اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوں کہ میں کوئی چیز چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں، مجھ سے بھی جلدی میں چیزیں بس اوقات پوری طرح ایکسپلین نہیں ہو سکتی، بس اوقات میں چھوڑ جاتا ہوں، تو آپ آگے بڑھیں، آپ 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے لگائیں، اس ایک رکوع پر لگا دیں، تو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا اور علم بھی حاصل ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ،
اور وہ جو تمہاری جن کو ہم بہو کہتے ہیں تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی کرنا یہ بھی منع ہے۔ ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا منع ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے اگر کوئی ہو چکا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب اس قانون کے بعد ختم۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اسلام سے پہلے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں، شیعہ سنی اختلافات ہیں، اگر کوئی ایک آدمی مثلاً اہل سنت میں سے اہل تشیع ہونا چاہتا ہے، اس کی سوچ تھوڑی سی اتنا زیادہ تو بات نہیں ہے نا، توحید، رسالت، امامت، کتاب سب چیزیں ایک ہیں، صرف مسئلہ امامت کا ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہیں اور تھوڑا سا وضو، غسل، نماز، حج میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو اگر کوئی آدمی اہل سنت سے اہل تشیع ہونا چاہتا ہے تو اس کی پہلی جو نمازیں ایز اہل سنت جو پڑھی ہیں، جو روزے اہل سنت کے طور پہ رکھے ہیں، جو نکاح اہل سنت کے طور پہ ہوا ہے، جو حج اہل سنت کے طور پہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مطلب جیسے اس انداز سے جیسے آپ دیکھیں نا وہ قبول ہے۔ اور اب جو نئے سرے سے جب سے اس کی سوچ بدلی ہے تو اس طریقے سے کرے جس طرح اس کو اہل بیت رسول نے بتایا ہے، وضو اس طرح کرے، نماز اس سے پڑھے، چونکہ اب اس پر لازم ہے، اب وہ پیچھے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کو جب کہہ دیا گیا، اس مان لیا، انڈرسٹینڈنگ کر لی، تو اب اس کو اسی طریقے سے پڑھنی ہوگی جس طریقے سے اہل بیت سے روایت ہے کہ پیغمبر ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، پیغمبر اس طرح وضو کیا کرتے تھے، پیغمبر اس طرح جو ہیں وہ امور کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ چونکہ اہل بیت نے جو روایت کی ہے اسی لیے اختلاف ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائیوں نے عام مسلمانوں سے روایتیں لی ہیں، اور شیعوں نے اکثر جو روایات لی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے لی ہیں، جو ثابت ہو چیز اہل بیت علیہ السلام سے اس انداز سے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو کسی دوسرے سے جا کر نہیں پوچھتے، یعنی اگر آپ شروع کریں 2060 تک کی بات کرتا ہوں، جہاں ائمہ بالکل پبلک میں رہے کہ وہاں اس یعنی 2060 250 سال وہ ہمیشہ جب روایت کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے فلاں مسجد کے عالم سنا، فلاں محدث سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے باپ یعنی امام مسعود کے ساتھ فرماتے تھے یوں گفتگو، میں نے اپنے باپ جو ہیں وہ علی نقی سے سنا، علی نقی نے اپنے باپ محمد تقی سے سنا، محمد تقی نے اپنے باپ علی رضا سے سنا، علی رضا نے اپنے باپ موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم نے اپنے والد گرامی جعفر صادق سے سنا، جعفر صادق نے اپنے والد گرامی محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے اپنے والد گرامی علی زین العابدین سے سنا، علی زین العابدین نے اپنے والد گرامی حسین ابن علی سے سنا، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حسن سے اور اپنے والد گرامی علی ابن ابی طالب سے سنا، اور علی ابن ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ یہ جو چینل ہے اس کو اگر دوسرے چینل سے آدمی کمپیئر کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ چینل ہے جو کسی دوسرے کی طرف، کسی بڑی داڑھی والے کے پاس، کسی مسجد کے امام کی طرف، کسی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ خطیب یا امام کے پاس نہیں جاتا، یہ خود اپنے باپ اور اس کا باپ سے باپ سے اور سیدھا رسول اللہ تک یہ اولاد رسول ہیں ان سے۔ جو بات میں نہیں کہتا کہ آپ ہماری جو ہم بات کہتے ہیں آپ خود تلاش کریں ان کے آخر یہ بھی دنیا میں رہے ہیں، جو حدیثیں پیغمبر کی ان سے نقل ہوئی ہیں وہ لے لیں، راستہ آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں، اپنے آپ کو سنی کہلائیں، لیکن ان سے پیغمبر کی سنت کو لے لیں تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وہی کام کیا، اسی طرح وضو کیا جس طرح پیغمبر کیا کرتے تھے، اسی طرح نماز پڑھی جس طرح حضور نماز پڑھا کرتے تھے، اسی طرح میں نے امور سر انجام دیے جس طرح حضور کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ بالکل سینہ کھول کر سینہ تان کر بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں یہ لوگ بھی دنیا پہ رہے 200 یعنی 250 برس میں آپ دیکھیں کہ یہ چینل اسی طرح ہے، کوئی بندہ بھی ان میں سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں بزرگ صحابی سے سنا، فلاں سے، سب کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے سنتے جاتے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ روایت ان کی روایت تلاش کریں آسان ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، جو زندگی باقی ہے
انہی کے چینل سے روایات کو لیں، علماء سے پوچھیں کہ سیاستہ میں یا کتب عربہ میں ان سے جو روایات ہوئی ہیں رسول سے، انہوں نے جو روایت کی وہ ہمیں تلاش کر کے دیں۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو آپ کو یقین جانے اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ اور یہ سارے جو اختلافات ہیں ان میں سے اس راستے کو اختیار کیا ہے کہ جو راستہ بہت صحیح، بہت سالم ہے اور رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ بالکل میں نہیں کہتا کہ آپ شیعہ ہو جائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو سنی نہ کہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو شیعہ کہیں، لیکن کم از کم یہ تو آپ کو کلمہ پڑھ کر آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ صحیح سنت کو فالو کریں، صحیح سنت کو فالو کریں۔ صحیح سنت کیسے ملے گی؟ یہ اس طرح نہیں ملے گی کہ آپ جو ہے ہر ایک کے پیچھے دوڑتے رہیں، ورنہ تو ساری زندگی دوڑتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ چینل ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں اس گزارش ہے اس کی خدمت میں، چلا جائے علماء کی خدمت میں، بیٹھ جائے، تھوڑا سا ٹائم نکالے اور انہوں نے جو سنت روایت کی ہے اس روایت کو فالو کریں۔ بات ختم ہو گئی اور اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے۔ اس سے آگے بھی چونکہ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہ خواتین کے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، والمحصنات من النساء، کہ وہ عورتیں کہ جو کسی کے نکاح میں ہیں ان سے بھی نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، کتاب اللہ ہے علیکم، ہاں وہ جو تمہارے قبضہ میں آ جائیں، یعنی کنیزیں اس زمانے میں بات ہوتی ہے وہ الگ بات ہے۔ تو جو کسی کے نکاح میں ہیں، اور کنیز بھی جو آتی ہے تو اس کو اگر کسی پہلے سے شادی تھی تو اس کا استبراء ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، آپ کے لیے اس سے جو ہے وہ علاوہ جو ہیں وہ جائز ہیں، اور یہ جو بیان ہوا اس کے علاوہ اپنے مال کو خرچ کر کے پاک دامنی کے گھر سے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ عفت و پاکدانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نہ کہ اسراف و کرتے ہوئے۔ بس صرف آخری بات، اور اس میں میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، ایک جملہ آ رہا ہے جس پہ غور کیجیے گا، اور شاید کافی دنوں کے بعد اس پہ گفتگو ہو۔ آپ قرآن مجید کو پڑھے، تفسیر کو تو آپ کے بعد فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، خاص حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور الفاظ بھی وہی ہیں کہ وہ عورتیں جن سے تم نے متع کیا ہو انہیں جو تم نے مہر مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، وہ دے دو۔ اب دیکھیں سارا نکاح کی بات ہونے کے بعد یہ بات الگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ میں اب دلیل نہیں دیتا، لیکن ایک صرف دلیل دیتا ہوں کہ نکاح جو ہوتا ہے، 3 قسم کی جو ہیں وہ انسان کی بیوی ہوتی ہیں، ایک جو نکاح سے آتی ہیں، ایک جو ہے ملکیت سے آتی ہیں، ایک جو ہیں وہ ایک یہ بھی نکاح ہے، متع، نام اس کا ذرا سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بھی نکاح ہے۔ اس میں باقاعدہ نکاح کی طرح جو ہیں وہ حق مہر مقرر ہوتا ہے، جسے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں جو ہیں وہ اسی طرح جو ہیں وہ مستحب ہے نکاح میں بھی اور متع میں بھی گواہ رکھے جائیں۔ اسی طرح جو ہیں وہ اگر یہ وہ طلاق سے ختم ہوتا ہے، یہ ٹائم کے ایکسپائر ہونے سے ختم ہوتا ہے، جو ٹائم دونوں اس میں معین کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی زبردست ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بھی عدت ہوتی ہے، اس میں بھی عدت ہوتی ہے۔ لوگوں نے غلط پروپیگنڈا کیا ہے۔ میں صرف اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذہن رکھیے، حکم قرآن ہے، اس کا مذاق اڑانا قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ ہماری دشمنی نے کم از کم حکم قرآن کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی حکم نہیں ہے کہ تم ضرور کرو، اگر کرنا چاہو تو یہ سہولت موجود ہے۔ اور اس میں ایک بات کا ذہن رکھا جائے کہ حضرت عمر نے میرے خیال میں حریث نامی شخص کے سلسلے میں جب بیوی نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ساتھ متع کیا تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمران تھے، آج حکمرانوں کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے وقتی طور پہ اگر منع کیا ہے تو کیا ہوگا، اور انہوں نے کہا، صحیح مسلم میں ہے کہ 2 متع جو اسلام میں نافذ تھے پیغمبر کے زمانے میں، متعتان کانتا فی عہد رسول اللہ، 2 متع جو پیغمبر کے زمانے میں جائز تھے، متعۃ الحج اور متعۃ النساء، انا احرمہما، میں ان کو حرام کرتا ہوں، وعاقب علیہما، میں اس کو سزا دوں گا۔ وہ ان کا اپنی سوچ ہے، ہم نہیں کہتے کیا ہے سوچ کیسے تھی، لیکن یہ کیس ان کے سامنے آیا چونکہ وہ خاتون نے کہا کہ یہ بیٹا میرے پاس جو ہے یہ اولاد ہے اس کی ہے، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، تو اس میں اس مسئلے کی وجہ سے انہوں نے سختی کی ہے۔ اب اس سختی کو بعد کے لوگوں نے بالکل جیسے حکم خدا رسول مان لیا ہے اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ان سے صرف یہ گزارش ہے،
کوئی کرے نہ کریں آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ نکاح بھی نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اس بات کا خیال رکھا جائے حکم قرآن کا، پیغمبر نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس حلال کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مذاق اڑانے سے آپ قرآن کا مذاق اڑائیں گے۔ کرنا یہ کرنا آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کو نہ نکاح کرنے کا حکم ہے نہ متع کرنے کا حکم ہے، آپ اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو بے شک نہ کریں، لیکن اگر حرام میں واقع ہونے کا احتمال ہو تو پھر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے متع بھی ضروری ہو جاتا ہے جب آپ جو ہیں وہ حالات آپ کے کنڈیشن ہو جائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ خدا را سنی شیعہ مسئلے میں، اور خواہ حضرت عمر نے وقتی طور پہ کچھ منع فرمایا تو ان کی اس محبت میں آ کر قرآن مجید کے حکم کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اس پہ گفتگو بعد میں ہو سکتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کہ آخر اس کے ثبوت کیا ہے اور کہاں کہاں ہے، مگر پہلے تو قرآن مجید سے دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بھی کہ ہم قرآن مجید کے احکامات پہ چلیں اور قرآن مجید سے محبت کریں، اور رب العالمین ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات جو آپ نے دیے ہیں ان جو واجبات ہیں کرنے کی توفیق دے، جو محرمات سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ پیغمبر کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ پیغمبر خدا کی شفاعت اللہ نصیب کرے۔ آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی کوشش کروں گا آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔